اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں سے سورہ حدید شروع ہو رہی ہے، 29 آیتوں اور 4 رکوعوں پر مشتمل یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں ایک لفظ حدید آیا ہے آخری رکوع میں، انزلنا الحدید کہہ کر۔ حدید کا مطلب ہے لوہے کا، لوہے کا تذکرہ آیا ہے اس میں، اور اس کا زمان نزول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کا کوئی زمانہ تھا، 5 ہجری قریب۔ اس وقت مدینے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تشکیل دی گئی تھی، اس کو کفار نے چوطرف سے اپنے نرغے میں لے لیا تھا، اور وہ مسلمان بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں ان سے سارے عرب کے قبائل سے مقابلہ کر رہے تھے اس وقت، اور وہ سارے کفار یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو اپنی منہوں کی پھوکوں سے مار مار کر اس کو بجھا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ مسلمان انتہائی کمزور حالت میں تھے، لیکن اسلام اپنے پیروکاروں سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ نہ صرف جانی قربانیاں تم سے ہمیں درکار ہے، بلکہ مالی قربانیاں بھی تم کو دینی ہوگی۔ اصل موضوع اس صورت کا اگر دیکھیں تو انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس کے تعلق سے ان کو آمادہ کرنے کے لیے کہ اس وقت جو فیصلہ کن معرکہ چل رہا تھا سارے عرب کے ساتھ اسلام کا، تو اس کے لیے صرف جانی قربانیاں کافی نہیں تھی، بلکہ مالی قربانی، انفاق کی بھی ضرورت پڑ رہی تھی، مال کی۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے، کبھی ترغیبات کے ذریعے سے، کبھی ترہیبات کے ذریعے سے ڈرا کر، خوشخبریاں دے کر کہ دیکھو تم نے جو اسلام کو جو قبول کیا ہے، جو ایمان تم نے قبول کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبانی دعویٰ اور انہیں چند ظاہری اعمال، اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر مخلص ہونا، یہ اصل دین کی روح ہے، اسلام کی روح ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ اور اگر کوئی اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس سے منہ موڑنا چاہتا ہے، اور یعنی اپنی جان اور اپنی مال اور اپنی ساری چیزوں کو اسلام کے مقابلے میں عزیز رکھنا چاہتا ہے، تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، وہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، جو اس کی روح کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کہ ظاہری اعمال بھی اس کے ہونے چاہیے، عبادتیں بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اور جہاں پر اس سے جانی اور مالی قربانیوں کے سلسلے میں جو ہے مطالبہ کیا جائے، تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ ایمان کی صداقت کی نشانی ہے، ورنہ یہ دعوے کھوکھلے ہو جائیں گے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر عبادتوں کے معاملے میں تو بہت سے لوگ بڑے پیش نظر آتے ہیں، لیکن جہاں کہیں پر مالی معاملات پیش آ جاتے ہیں، جہاں پر یعنی مالی عبادتوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ لیجئے، یا وراثت کی تقسیم جس میں مال ہوتا ہے، یا دیگر کاموں میں، وہاں پر اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہی پر کسوٹی ہوگی، یہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ یہ کسوٹی اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے مال کو، کہ اللہ کی محبت میں کیا کسی نے اپنا مال دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یا صرف زبانی جمع خرچ کیا تھا، زبانی دعوے کیے تھے؟ نہیں، اللہ کی راہ میں مال کو بھی خرچ کرنا ہوگا اور جان کو بھی خرچ کرنا ہوگا، یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ صورت اور اگلی 5 صورتوں تک جو ہے اللہ کی پاکی سے شروع کی گئی ہے۔ یہ صورتیں
جیسا کہ سبحا کہہ کر یا یسبحو کہہ کر شروع کی گئے ہیں۔ اس صورت حدید بھی، اس کے بعد سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیحات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے شروع ہوئی ہیں۔ اس کو مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں مسبحات کہا گیا ہے ان 5 صورتوں کو۔ اور یہ اس کے تعلق سے ایک حدیث ابو داؤد میں اور ترمذی شریف میں ہے، جسے حضرت ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ 5 صورتوں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر اور افضل ہے، جو آگے آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات اسماء حسنہ کو بیان کیا گیا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت زبردست اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 آیتوں سے بہتر ہے، افضل ہے، تو اس کا ورد آپ روزانہ رات میں کیا کرتے تھے۔ اس میں شروع کی 3 صورتیں سبحہ سے شروع ہوئی ہے۔ سبحہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آخر میں 2 صورتیں سورہ جمعہ اور سورہ تغابن یسبحو سے شروع کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ مستقبل میں بھی اور حال میں بھی کی جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر نہ صرف ماضی میں ہوتا رہا ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں کرتی رہی ہیں، بلکہ مستقبل میں اور حال میں بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بیان کی جانی چاہیے۔ اس لیے سبحہ سے بھی شروع کیا گیا ہے اور یسبحو سے بھی شروع کیا گیا ہے یہ صورتوں کو، تو یہ یعنی مسبحات کہا گیا ہے ان صورتوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو شیطان وسوسے میں ڈال دے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کی ذات کے تعلق سے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، ساری چیزیں جب غور کرتے جاتا ہے انسان تو اس کے بعد کیا، آخر میں اس نے اللہ تعالیٰ سے پہلے کون، یہ ایسے خیالات، یہ ایسے وسوسے دل میں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ جب کبھی ایسے شیطانی وسوسے دل میں آنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ہے اس آیت کو پڑھ لینا، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ زبردست آیت ہے، 1000 آیتوں سے زیادہ افضل ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے خصوصیت بتائی گئی ہے، آپ کے یعنی صفاتی نام ہیں زبردست کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، باطن بھی وہی ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ اس کا ورد اگر کوئی کرنے لگ جائے گا تو پھر اس کا جو وسوسہ اس کے دل میں جو پڑا تھا وہ ختم ہو جانے کی امید ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مطالبات کیے ہیں امت سے، مسلمانوں سے، تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان فرمائے ہیں اسی آیت میں، کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سامعین یہ نہ سمجھیں کہ تم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی ایسے ویسے کی جانب سے ہے، نہیں، بلکہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جس کی صفتیں، جس کے اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ان کی طرف سے تم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ وہ اگلے رکوع میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں تمہیں جب خرچ کرنے کے لیے پوچھا جائے، مطالبہ کیا جائے، تو تم اس میں پہلو تہی کبھی بھی نہیں کرنا، اس کو خرچ کر ڈالنا۔ یہ اس وجہ سے کہ جو مال تم کو دیا گیا ہے وہ اللہ ہی کا مال ہے، تمہارا اپنا ذاتی مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اور یہ بات سمجھنا چاہیے، اس میں اسی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور یہ سارے یعنی اختیارات کے تصرفات تم کو بخشے گئے عارضی طور پر۔ جو مال تم آج جو خرچ کر رہے ہو، جس میں تصرف کر رہے ہو، وہ کل یعنی جو گزرا ہوا کل تھا وہ کسی اور کا تھا، وہ مال یعنی تمہیں وہاں سے مل گیا ہے، کسی اور کے پاس اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھا تھا اس کو تصرف میں، آج تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور آج کے بعد کل جو آئے گا تو کل کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔
کیونکہ تم کو یہاں سے چلا جانا ہے، اس لیے تم کو اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی وارث ہوں گی، تمام چیزوں کی انہی کی طرف پلٹ کر جانے والا ہے۔ تو اس لیے تم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تم کو اس میں اچھی طریقے سے تصرف کرنا چاہیے، کنجوسی اور بخیلی اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ جو مال تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہو یا کرو گے، تو اس کے تعلق سے یہ مت سمجھو کہ یہ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کا مجھے کیا ملا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے پاس تمہارا بطور قرض ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی نہیں لوٹائیں گے جیسا کہ دنیا والے لوٹاتے ہیں، بلکہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے لوٹائیں گے، اور پھر بہترین اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے اس کے صلے میں کہ اس نے اللہ کو خرچ دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے مال کو اس نے خرچ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو ہمیشہ ہر حال میں اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے نازک مواقع آتے ہیں، اس میں اگر کوئی خرچ کرے گا تو پھر اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہو جائے گی، جیسا کہ اس صورت میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جب مسلمان انہیں دشمنان اسلام سے معرکہ آرائی میں تھے، جب یہ الغار چل رہی تھی ان کے اوپر، اور اس وقت ان کے مال کی ضرورت تھی شدید اسلام کو، تو اس وقت جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، جب فتوحات نہیں ہو رہی تھی، جب جو ہے دشمن کے نرغے میں تھے، تو اس وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسلام کو فتوحات ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جو ہے اسلام کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اس وقت بھی مال خرچ کیا گیا، وہ بھی قابل قدر ہے، ایسا نہیں کہ قابل قدر نہیں ہے، لیکن جو اس سے پہلے جو خرچ کیا گیا تھا وہ زیادہ قابل قدر ہوگا، اس کی اہمیت اللہ کے پاس زیادہ ہوگی، کیونکہ اس حالات میں جو ہے مال کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس طریقے سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں جو اہل ایمان اپنے مال کو خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کی بشارت دیتے ہیں، آخرت میں پل الصراط پر ان کو گزرنے کے لیے جو روشنی کی جو ضرورت ہوگی، وہاں پر ان کو نور دیا جائے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایدیہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نور رکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، رہے وہ منافق اور کفار، یعنی انہوں نے حق اور باطل میں تمیز نہیں کی تھی، اور ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ حق غالب آتا ہے یا باطل غالب آتا ہے۔ وہ منافقین کا حال بہت برا ہوگا، وہ کافروں سے بھی بدتر ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی نور وہاں پر نہیں دیا جائے گا۔ آج وہ مسلمانوں کے ساتھ گڈ مڈ ہیں، ملے ہوئے ہیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کر دیں گے، اور ان کے ساتھ انہیں سخت ترین مجرموں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہ بات ان کو جو ہے ان کے پر واضح کر دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ اپنے دل سخت کر لینا اور اپنی زندگی کو جو ہے بس دنیا پرستی ہی کے لیے لگا لینا، بس جو کچھ بھی ہے دنیا دنیا نہیں، بلکہ ایک مسلمان اور اہل ایمان کا دل تو نرم ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی، اور اللہ سے ڈر کر اس کو ہمیشہ روتا ہوا زندگی گزارنا چاہیے۔ اور ایک بات واضح کی گئی زبردست کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہہ کر، یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو بہاریں جو تم کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے چند روزہ ہے، یہ ہمیشگی نہیں ہے، اس میں یہ عارضی ہے۔ یہاں کی لذتیں اور یہاں کی یعنی دلچسپیاں اور یہاں کی زیب و زینت اور یہاں کی ساری چیزیں جو کچھ جو ہے نظر آ رہی ہیں، یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اور یہاں پر جو لوگ مقابلے کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے سلسلے میں، مال و دولت میں اور اولادوں میں، اور اس کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دے رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ سب کا سب ناپائیدار ہے، اس میں جو ہے کوئی یہ فانی ہے، یہ لا فانی نہیں ہے، زوال ہے اس کو، اور
اس کی مثال ایسی ہے کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، بالکل ایسی کہ جیسے کھیتی لہلہاتی ہوئی تم کو بالکل سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زرد کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو لے کر اڑانی شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل یہی حال تمہاری زندگیوں کا بھی ہے۔ تم اس سے اتنی زیادہ توقعات مت رکھو اپنی دنیاوی زندگی سے، یہ ناپائیدار ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تم کو اگر سبقت اور کوشش کرنی ہی ہے تو پھر آخرت والی جو زندگی ہے، وہاں کی زندگی میں ہمیشگی ہے، وہاں کی زندگی کے لیے تم سب کو جو ہے کوشش کرنا چاہیے، وہاں کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغام دیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے نبیوں کو پے در پہ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے جو ہے واضح نشانیاں دی، ان کو معجزات دے کر بھیجے، ان کے ساتھ میزان دیا گیا، ترازو دیا گیا ان کو عدل کے لیے، تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو، یہ اس لیے بھیجا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس طریقے سے جو ہے مختلف پیغمبر دنیا میں آئے ہماری طرف سے، تاکہ لوگوں میں انصاف کو پھیلایا جائے اور عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اور جو کوئی جو ہے ان کی باتوں کو مانتا ہے، جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، ان کو سچا مان کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی روشنی عطا فرمائیں گے جو اس کو دنیا میں راستہ طے کرنے کے لیے بھی بہترین ہوگی اور آخرت کے لیے بھی بہترین ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس میں یہ ساری باتیں آئی ہیں، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام زمین و آسمان۔ پاکی کا ایک لفظ اس میں آیا ہے، پاکی کے لفظ کا مطلب، پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقوص اور عیوب سے پاک ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ جو ہے ہر چیز سے مبرہ ہے اور پاک ہے۔ ان کی ذات اور ان کی جو ہے تسبیح ساری کے سارے آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، حال اور خال یا خال کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں۔ جو حال سے ہے تو وہ تو جو ہے جیسا کہ انسان اور جن ہیں، یہ خال سے ہے، اور حال سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینی حکم جس طریقے سے دے کر رکھ دیا ہے، اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ